حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد بال کٹوا اور ناخن اتروا تو اللہ تعالیٰ تجھے قربانی کا ثواب دے گا۔ اس کے لیے پہلی پابندی کہیں نہیں آتی، جو حدیث ہے وہ یہ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ دن سے 10 دن رہے تب شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر سنیں، جس نے قربانی کرنی ہے وہ شخص نہ بال کٹوائے نہ ناخن۔ اب جس نے قربانی نہیں کرنی اس پر پابندی کہیں نہیں آتی، کسی آیت و حدیث میں یہ پابندی نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بھی نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کٹوائے۔ پابندی قربانی کرنے والے پر ہے، نہ کرنے والے پر پابندی نہیں ہے۔ پہلے بات یہ سمجھیں، جو نہ کرنے والا ہے قربانی، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد بال کٹوائے، ناخن کٹوائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب دے گا، کیونکہ اس کے پاس قربانی کرنے کے وسائل نہیں ہیں، اخلاص ہے، نیت ہے، وسائل نہیں ہیں۔ تو اخلاص و نیت ہونے پر نماز عید کے بعد اگر وہ بال اور ناخن کٹواتا ہے تو اس کو اللہ اجر و ثواب دے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جیسے مدینے میں رہنے والے کو تبوک کا ثواب مل گیا۔ جی بے شک، قربانی کرنے والا جو ہے اس پر پابندی ہے بال اور ناخن نہ کٹوانے کی، لیکن جو قربانی کرنے والا نہیں ہے اس پر پابندی نہیں۔ جی اگر غلطی سے کوئی بات نہیں ہے، ہاں جی گھر دے سربراہ دیتے پابندی، تسی ویکھو نا قربانی دا نہیں کوئی پورے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کا عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے خاندان پر بال اور ناخن نہ کٹوانے کی پابندی ہے، یعنی کٹوانے کی سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں کٹوانے، تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں آیت حدیث میں نہیں ہے۔ یہ قربانی کرنے والے کے لیے ہے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے نہیں۔ جی کٹوا سکتے ہیں، سر کے ضروری تو نہیں ہے، زیر ناف بال اتارے، زیر بغل بال اتارے، مونچھیں اتارے، ٹھیک ہے۔ جس بندے نے قربانی نہیں کرنی وہ تو نماز پڑھ کے کٹوائے، اور جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذبح کے بعد کاٹے، تو انتظار کرے، انتظر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، بلا وجہ دوسرے تیسرے چوتھے دن قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے دن کرنا، پہلے وقت کرنا، یہ افضل ہے، ہمارے پیارے نبی کی سنت۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو، دیوبندیوں بریلویوں کو چڑھانے کے لیے چوتھا دن اختیار کریں اور پہلے دن کا جو افضل عمل ہے وہ چھوڑ دیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ایک جائز عمل کے لیے افضل عمل چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ چوتھے دن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دن بھی کریں اور چوتھے دن، تاکہ پتہ چلے جی آپ ماشاءاللہ سنت کے نمبردار ہیں۔ ہو جاتی ہے کوئی بھی، جی جواز ہے، چوتھے دن کا جواز ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے موقع پر اپنی ازواج کی طرف سے جو قربانی کی ہے وہ گائے سے کی ہے۔ جی آپ دیکھیں نا، آپ کی بیویاں تو زندہ ہیں نا، والدین زندہ ہیں، وہ آپ کی نیکی میں شامل ہیں۔ ماں باپ اولاد کا حکم اور ہے، میاں بیوی کا حکم اور ہے۔ جی جی دیکھو نا، وہ تے حج دی قربانی ہے نا، حج دی قربانی تے ماں باپ دی بھی ہوئے گا تے کرے گا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جی ایسا نہیں ہے۔ نیت جو ہے، قربانی آپ کر رہے ہیں، نیت کہ یہ میری طرف سے ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔
میت کی طرف سے صدقہ ہے، میت کی طرف سے قربانی کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ صدقہ پورے سال ہو سکتا ہے اور عید والے دن بھی ہو سکتا ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے، قربانی عبادت ہے۔ میں بات سمجھ لے پہلے، قربانی عبادت ہے۔ عبادت دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بلا دلیل نہیں ہوتی۔ میت کی طرف سے قربانی کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ میت کی طرف سے آپ جانور بطور صدقہ کے کر سکتے ہیں اور وہ صدقہ فقراء مساکین میں تقسیم کریں۔ میت کی طرف سے صدقہ ٹھیک ہے، صدقہ ہر مسلمان کو تو نہیں لگتا، ختم تو ہر عام خاص کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، میں اپنی ماں سے صدقہ کروں ان کو فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا کر، ہوگا۔ تو میت کی طرف سے صدقہ کرنا کسی بھی نیکی کا یہ درست ہے۔ جی کر سکتے ہیں آپ۔ جی جی حج عمرہ کیا جا سکتا ہے میت کی طرف سے، یہ درست و جائز ہے۔ حجی یا نبی کی وعتمیری، اللہ کے نبی نے کہا حج بھی کر اور عمرہ بھی کر اپنے باپ کی طرف سے۔ جی اپنے وزن پہ ایسے ایسے، جی جی کوئی آپ کسی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں تحفہ کرتے ہیں نا، تحفہ وہ ہدیہ ہے۔ مثال کے طور پہ جزاک اللہ، مثال کے طور پہ جزاک اللہ خیر، مثال کے طور پہ آپ 2 جانور خریدتے ہیں اور ایک اپنے غریب بہن بھائی کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے، اب وہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، اس کی طرف سے قربانی ہے۔ اس کی طرف میں کسی بندے کو جانور ہدیہ دے دیتا ہوں، اپنے استاد جی کو دے دیتا ہوں، استاد جی یہ جانور آپ کا ہے، تو وہ ذبح کرتے ہیں، قربانی ہے، مجھے بھی اجر ملے گا، ان کو بھی ملے گا، لیکن میں نے ان کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ جی جی سبحان اللہ، نہ سختیاں کریں۔ مسلمان اسلام کا جو بھی عمل کرتے ہیں کرنے دے، لیکن سورۃ فاتحہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رفع دین کے بارے میں ایسا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ قربانی کے بارے میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو پھر سختی کیوں کرتے ہیں؟ جو آتا ہے وہ بیان کریں۔ لوگ جتنا بھی دین پہ عمل کر رہے ہیں نا، اس پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ مزید کی ترغیب دیں۔ ایک بے نماز ہے، قربانی کرتا ہے نا، اس کو کہ ماشاء اللہ تو بہت اچھا عمل کر رہا ہے، اللہ اس کو قبول بھی کرے، اور ساتھ نماز بھی پڑھو۔ تے جے انہوں آکو بھئی تیری ہوئی کوئی نہیں، یار کسی آیت حدیث میں نہیں آتا، آپ کسی عالم کا نام لیں نہ لیں۔ بات تو ہے کہ میں نے مثال دی ہے بھائی کو سمجھانے کے لیے کہ کسی آیت و حدیث میں نہیں آتا۔ قربانی کی قبول کی کچھ شرائط ہے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار جو ہے وہ ایک مخلص بندے کا ٹوٹا ہوا عمل بھی قبول کر سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں نہیں اس طرح کے فتوے لگانے چاہیے۔ تاک بھی ہو سکتے ہیں، ایک آدمی وہ 3 حصے خرید لے، 1 4، لیکن 1.5 1.5 پونے 2 نہیں ہونے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ نماز جنازہ جب مسجد میں ہو، آبادی کے اندر ہو، تو عورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ام المومنین نے مسجد نبوی میں سہل اور سہیل 2 صحابی تھے، ان کا جنازہ پڑھا۔ نماز فرض کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے، نماز کے فوراً بعد پڑھنی ہے یا بندہ اذکار کر کے پھر بھی پڑھ سکتا ہے؟ دونوں طرح درست ہے۔ ایک تکبیرات مطلق،
کہ یہ عشرہ ذی الحجہ میں آپ جب مرضی اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں، کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ اور یوم النحر اور ایام تشریق میں صحیح بخاری میں آتا ہے صحابہ کرام نماز کے بعد تکبیرات پڑھتے تھے اور پھر مسجد کے اندر گونج پیدا ہوتی تھی، جیسے منا مزدلفہ میں بھی حجاج جب نماز پڑھتے تھے تو وہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک ہے تکبیرات مطلق، یہ اب آپ تکبیرات پڑھیں جب مرضی پڑھیں، ایام تشریق میں نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں رجع نہیں۔ یہ ذاکر کی تقریر سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کو اللہ تعالیٰ نے رب کہا ہے، اور سورہ یوسف کی 3 آیات پیش کی۔ آپ عالم دین بن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ حافظ ہے، بندہ بھی حافظ ہے، اللہ ناصر ہے، بندہ بھی ناصر ہے، اللہ عزیز ہے، قالت امرأۃ العزیز۔ ایک ہے صفات مشترکہ، صفات مشترکہ یہ اشتراک لفظی ہے، معنوی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے، ہماری صفت مخلوق ہے۔ اللہ کی صفت غیر محدود ہے، ہماری صفت۔ اللہ کی صفت فانی نہیں ہے، غیر فانی ہے ہماری صفت۔ اب ایک ہے صفات خاصہ، اللہ بدیع السماوات والارض ہے، کوئی اور ہے۔ اللہ خالق انبیاء مخلوق ہے، کوئی اور خالق ہے۔ ارونی ماذا خلقوا، یہ صفات خاصہ ہیں۔ اللہ الہ ہے، کوئی اور الہ ہے۔ گل ختم ہوئی، پریشانی بھی ختم ہوئی ہے کہ نہیں؟ چل، اللہ سمیع بصیر ہے نا، انسان کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ نے کدرے یہ نہیں آکھیا کہ اسی انسان نو الہ بنایا ہے، انسان نو بدیع السماوات والارض بنایا ہے، انسان نو ٹھڈ دے وچ بچہ پیدا کرنے والا بنایا ہے۔ سمجھ آئیے اب بات کی؟ ہاں، سر اگر ایک گھر میں 5-6 بھائی ہیں تو ایک بھائی قربانی کرتا ہے، ہمیشہ مسلمانوں سے محبت، ان کے اعمال سے محبت، سختی جو ہے نا، بعض جماعتیں تنظیمیں بعض مولوی سن کے ادھے بندے کریک ہوئی پھر دینے۔ کئی بندے ادھر میرے پاس آتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، وہ آندے نے اسی تے بڑا مناظر سمجھ کے آئے ساں، یہ تے بڑیاں پولیاں گلاں کردا ہے، پھر ٹر جاندے نے۔ سختی بے چین رکھتی ہے، بلا دلیل سختی انسان کو مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ مطمئن انسان ہوتا ہے اللہ رسول کی بات پر، قرآن پر، حدیث پر۔ بیجا نرمیاں کئی مولوی نے سارا کچھ ہی لنگائی ہوندے تے کئی جڑے نے وہ سارا کچھ ہی سخت کری ہوندے نے۔ اسلام اعتدال۔ جی پوچھیں۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، میری وفات کے بعد میری قربانی کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اس کو نا چیلنج دے دیں اور ساتھ کے 1 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ بات سمجھ آئیے؟ چل، کچی بات ہے۔ جو قربانی ہے اس عمل کو آسان بنائیں۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک لوگوں کی قسم ہے جو مسنون الفاظ کو یاد کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے لیے کہ وہ قربانی کرتے ہوئے پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر، یا اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، یہ پڑھیں۔ اور جن کو یہ کلمات نہیں آتے، ایک مولوی صاحب نے عید میں خطبہ دیا اور کہا کہ سب خلاف سنت ذبح کرتے ہیں۔ اچھا جی، سارے نے ذبح میرے کو کرانا ہے تے میں سنت دے مطابق چھری پھیراں گا تے اے کلمے پڑھنے نے انی وجہتو تے ان صلاتی و نسکی۔ بندے آندے نے واقعی جی حدیث آ گئی ہے، مولوی صاحب نالے چھری پھیرن نالے آکن کھال بھی پچانی جے تے گوشت بھی پچانا جے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بسم اللہ واللہ اکبر،
بعض لوگ ذبح کرتے ڈر جاتے ہیں. سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی کیسے پیارے ہیں. فرمایا اگر بغیر پڑھے ہی چھری پھر گئی ہے نا، اے نہ سمجھے آج حرام ہے. اِنَّ تسمیت اللہ فی قلب کل امرئ مسلم، اللہ کا نام تیرے دل میں تو تھا نا، زبان پر نہیں تھا. حلال ہے یار، بالکل جائز ہے میرا پتر. ٹکراؤ. دیکھیں میں ایک بتاتا ہوں، نہیں میں بتاتا ہوں. امام البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک زمین ایسی ہے جہاں پر توحید، سنت، دینی مسائل عام ہیں. لوگ اسکول میں، مدرسے میں، جیسے ارض حجاز ہے، توحید کا غلبہ ہے، سنت کا فہم ہے، شریعت کا علم ہے، 24 گھنٹے تعلیم دین بیان ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پر اذان سے پہلے مسجد کھلتی ہے اور اذان کے 15 منٹ بعد تالا. تعلیم نہیں ہے، علماء کے حلقے نہیں ہیں، دعوت کا کام بڑا کمزور ہے، حکومتی سرپرستی نہیں ہے کتاب و سنت کو بیان کرنے کے لیے، بلکہ فرقہ واریت کا زور ہے. ہمارے اور سعودیہ کے حالات جو معاشرتی ہیں وہ یکسر مختلف ہیں. وہاں کے جو مشائخ ہیں وہ اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے سخت سخت فتوے ارشاد فرماتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں یہ دین سے دور ہیں، ان کو اگر سخت فتوے سنائے نا، انہیں اچھا ساڑی نہیں نہ قبول ہوئی، چنگا پھر اگو اسی کر دے ہی نہیں، کیتی نہ کیتی جو برابر ہے تے کرن دا فائدہ کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی معاشرہ ہے، یہاں لوگوں کی اکثریت شریعت سے ناواقف ہے. یہاں پر نرمی کرے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے، لوگوں سے محبت کریں، ان کو دین کے دائرے میں لے کر آئیں. ایک اور بات ہے، دیکھیں میں ایک معاشرتی زندگی گزارتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں بغیر کسی پروٹوکول کے رہوں. ہر عام و خاص کی جو پہنچ ہے وہ ہم تک آسان ہو، اور مجھے ہر طرح کا فرد و بشر ملتا ہے، کافر بھی، مسلم بھی، قادیانی بھی، اسی طرح جو غالی بدعتی ہیں وہ بھی، جو ہماری جان کے دشمن ہوتے ہیں وہ بھی. تو بند کمروں میں یا محفوظ جگہوں پہ بیٹھ کر دعوت کا کام کرنا اور ہے، اور لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا، معاشرے کے اندر سوشل لائف گزار کے دعوت کا کام کرنا جو ہے یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو اس کے لفظوں پر بیان کریں. بھائی بے نماز ہے تو قربانی نہیں ہے، ایسی کوئی آیت و حدیث موجود نہیں. لیکن جو علماء لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں کہتے ہیں، میں ان کی بھی نفی نہیں کرتا. ان کے گرد ماحول ایسا ہے نا. اب دیکھیں نا، کچھ بندے ہیں جن کو آپ کے کچھ بچے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ڈرائیں تو ڈر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہیں جن کو ڈرائیں وہ الٹو ہو جاتے ہیں. انہیں میں ڈگن لگا، انہیں ڈگ جا، چھال مار دینا. ایک بچہ ہے انہوں تو یاد میں تینوں سوڑ دینا، وہ ڈر جاتا ہے. ایسے ہی اللہ نے نبیوں کی دعوت بنائی ہے، رسلا مبشرین و منذرین. اللہ کے رسول ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. اب بھائی سمجھ آئیے بات کی؟ جی فرمائیں. دعوت جو نا، اسلام کی دعوت بڑی حکمت سے دینی ہے، بڑی دنائی سے، صبر سے، حلم سے، تحمل سے، کتاب و سنت پہ مبنی ہو. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. فرعون اور اس کا جو دربار تھا، حضرت موسیٰ کی جو دعوت ہے نا، اللہ کی توحید کی دعوت، وہ سب پر اثر ہو گیا. اب اس نے ایک چال چلی، فما بال القرون الاولی، یہ بتا ہمارے آباء و اجداد کا کیا بنے گا.
تے جے حضرت موسیٰ کہہ چھڑدے سارے کافر مشرک نے جہنم دے وچ ہی جانے نے۔ انسان ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، ماں باپ کو گالی نہیں برداشت کرتا، ایسے ہی ہے نا۔ کہتے ہیں منو 10 کٹ لے، میرے موئے پیو نو نہ کچھ آکھی، میری ماں دے بارے خبردار کوئی گل نہ کری۔ اس نے بہت بڑا حملہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ جواب دیں گے نا یہ سب متنفر ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، سبحان اللہ۔ نبیوں کی دعوت بڑی حکمت والی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا علمها عند ربی فی الکتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ ان کا علم میرے اللہ کے ہاں ہے، نہ میرا رب بھٹکنے والا ہے نہ بھولنے والا ہے۔ تو دعوت اللہ کے لیے بڑی حکمت سے، بڑی دنائی سے آپ محبت کریں مسلمانوں سے، وہ آپ کے قریب ہوں گے۔ تے جے آکو بریلوی نو تو کافر مشرک ہے، تو قبراں پوجنا ہے، اوندا ایڈا وڈا مسلمان تو لگا پھر پرا پرا۔ جب آپ اس سے محبت کریں اور آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ شرک ہے قبر کو سجدہ کرنا، پھر وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ جی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بڑا اہم سوال ہے سالگرہ کے بارے میں۔ عثمان بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ سالگرہ کو حرام نہیں کہتے، تو قوم تو پہلے ہی بڑی غافل ہے اور فضول حرکتیں کرتی ہے اور اس طرف بڑھتے جائے گی اور دین سے دور نہ ہو جائے۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، حرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بناتے اور بتاتے ہیں، پہلی بات یہ اسلام کا اصول ہے۔ دوسری بات، حرام چیز تب ہوتی ہے جب اس کے اندر حرام کی علت آئے۔ میں نے اس کی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے تھر ہے، چولستان تھر کا علاقہ ہے، وہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ انسان استعمال کرتے ہیں۔ ایسا پانی جو انسان استعمال کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اندر پیشاب نہیں کرنا۔ اب پخانہ کرنے کے الفاظ کسی بھی حدیث میں نہیں آئے۔ پیشاب چھوٹی نجاست ہے، پخانہ بڑی نجاست ہے، علت ایک ہے۔ ایسے ہی جو برتھ ڈے ہے، اس کے بارے میں کوئی اللہ رسول کا فرمان، بھائی پیدائش کا جو دن ہے منانا، کیک کاٹنا، سیلیبریٹ کرنا حرام ہے، منع کیا اللہ رسول نے، ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کے اندر حرمت کی جو حرام ہونے کی کوئی علت ہے وہ بھی نہیں۔ جب حرام ہونے کی علت نہیں، اس کی حرمت منصوص نہیں، تو اس کو حرام ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اگلی بات ہے جو آپ نے کی ہے سد ذرائع، ایسا جائز عمل جس سے گناہ کی طرف جانے کا خدشہ ہو اس کو اختیار نہ کریں۔ علماء اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہ اختیار کریں۔ لوگ جو ہیں اس کو اختیار کرنے سے بے پردگی، اختلاط، آگ جلانا، میوزک لگانا، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں اس کے اندر شامل نہ ہوں تو اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کافروں کا جو عمل اسلام کے خلاف ہے نا، اس کی پیروی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل نہیں نہ ہوتی تھی جب تک، تو آپ اہل کتاب کی پیروی کرتے تھے۔ حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی آپ کن کی پیروی کرتے تھے؟ اہل کتاب کی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں،
کافروں کا وہ عمل ممنوع ہے جو اسلام کے خلاف ہے. یہ تو میں نے دوسری مثال دی ہے کہ آپ ہر چیز دیکھیں. ہمارے جو بریلوی دوست ہیں نا وہ دین بنانے میں تیز ہے، اور بعض اہل حدیث دوست حرام بنانے میں تیز ہیں. کسی چیز کو حرام بنانا بھی اتنا ہی غلط ہے جس طرح اس کو دین کا حصہ بنانا غلط. سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. ہمارے بعض اہل حدیث احباب، بعض تھوڑے، زیادہ نہیں، ہمارے مسلک میں تو ایسی چیز ہے ہی نہیں، بعض اہل حدیث احباب وہ چیزوں کو حرام بنانے میں، مثال میں اس کی دیتا ہوں. 2-4 دن پہلے ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ کہتے ہیں تسبیح پر پڑھنا جائز ہے. میں نے کہا یار میں کیا ہوں، میں کو حجت تو نہیں. ابو داود کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت نے گٹلیوں پہ پڑھا. اچھا، گٹلیاں جو ہیں وہ گننے کے لیے اس نے استعمال کی ہیں. تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو موجودہ تسبیح ہے یہ استعمال کی ہے، موجودہ جو تسبیح ہے یہ استعمال کی ہے. میں نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو نا بدعت کہہ بیٹھا ہوں، اس کو میں بدعت. میں نے پھر اس کو کہا کہ آپ چمچ جو ہے اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ کیوں بھائی اہل حدیث بھائیو، کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ بولو. بدعت ہے؟ بدعت نہیں ہے. جس طرح کھانا کھانے میں چمچ کی حیثیت ہے، اسی طرح گننے میں آلہ جو گننے والا ہے، تسبیح ہے، وہ الیکٹرانک ہے، وہ سیل والی ہے، وہ کوئی بھی شمار کرنے کی چیز ہے. جب شریعت آ گئی تو اس کے بعد پھر کافروں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی مخالفت کرتے تھے. جیسے فرمایا کہ وہ عیسائی جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گناہ بتایا، ہر ثواب بتایا. نہ کوئی نیا گناہ بن سکتا ہے، نہ نیا ثواب بن سکتا ہے. جو چیز رسول اللہ نے گناہ نہیں بنائی، کیوں بناتے ہیں؟ بس یہی بات ہے. آپ اس میں مثال کے طور ہے، یہ آگ ہے، آگ نہ جلائیں، موم بتیاں جلانا، پھونکوں سے بجھانا، اس عمل کو آپ اختیار نہ کریں. ویسے گھر میں آپ کھانا بنا لیتے ہیں، کیک کھا لیتے ہیں، مجھے بتا دیں. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ہر سال یہاں پہ ختم بخاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رسول اللہ سے ثابت ہے، صحابہ سے. کھانا بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ 29ویں کو ختم قرآن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھانا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بدعت ہے. غور کریں اس بات پہ. گناہ اللہ رسول نے بنانا ہے. عمر صدیق، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ نہیں بنا سکتا. اسی طرح ہمارے جو بعض دوست ہیں بریلوی، ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم ہے، وہ ثواب بنا دیتے ہیں. قول شریف، اصال ثواب شریف، عید میلاد النبی، ثواب بنایا. اب ظلم دیکھیں، جو پھر اس کو اختیار نہیں کرتا وہ کہتے ہیں وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ابلیس ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. ایسے ایک مولوی صاحب وہ خطبہ دے رہے تھے، میں بھی جلسے میں، پینٹ حرام ہے، شرٹاں حرام نے. سبحان اللہ. جب بیٹھے میں نے کہا مولانا صاحب کس حدیث میں آتا ہے پینٹ شرٹ حرام ہے؟ کہتا وہ حدیث نہیں آتی تنگ لباس. تو میں نے کہا سلوار تنگ ہے وہ ٹھیک ہے، اگر فٹنس میں ہم سلوار قمیض بنوائیں گے وہ بھی غلط ہے، اور اگر کھلا پینٹ شرٹ ہے تو وہ بھی درست ہے، جس میں شرمگاہ نمایاں اور واضح نہ ہو. کسی حدیث میں تو نہیں لفظ آئے یہ قوموں کے لباس ہے. اب جہاں برف پڑتی ہے،
جو کافر ہیں وہ شراب پیتے ہیں، تنگ لباس چست پہنتے ہیں، مسلمان اس کی جگہ پہ زیتون استعمال کرتے ہیں، زیتون کا آئل ہے، مسالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ بہتر چیزیں دی ہیں مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے۔ وہ تنگ لباس پہنتے ہیں، ٹائٹ فٹنس، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسا لباس ڈال لیتے ہیں کہ جس سے جسم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اس کے خد و خال جو نمایاں ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ لیکن سردی سے اب ہم استعمال کرتے ہیں، سردی میں آپ ٹراؤزر نہیں نیچے پہنتے سلوار کے، ایسے ہی نیچے آپ تنگ چست لباس پہنتے ہیں۔ تو یہ حالات کی وجہ سے کسی لباس کو ہم کہہ دیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، خود ہی سے کہہ دیں کیوں؟ جو خوشی والے نہیں صاحب، کس کی؟ ہوتی کے موقع پہ جو خوشیاں وغیرہ کرتے ہیں وہ بیٹا جی نبی علیہ السلام کے دور میں وفات ہوئی ہے، کتنی دفعہ بدعت کی تعریف ہو چکی ہے کہ عہد نبوی میں فوتگیاں ہوئی ہیں، ثواب پہنچانے کے لیے میت کو یہ طریقے استعمال نہیں ہوئے، گٹھلیاں بھی تھیں، بندے بھی فوت ہوئے، دن ایام بھی تھے، لیکن یہ عمل نہیں تھا۔ جی یہ خلاف ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ خلاف سنت اگر وصیت کرتا ہے، خلاف سنت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو شریعت کے مطابق تبدیل کیا جائے گا۔ اپنے وزن پہ بیٹھے، کوئی بھی دوست کسی کے کندھے پہ وزن نہ ڈالا کرے، نہ بازو نہ ہاتھ، بات خوبصورت طریقے سے بیٹھے۔ جی آپ پوچھیں۔ اجماع امت کا کسی چیز پر اکٹھا ہونا، امت مسلمہ اکٹھی ہے، اللہ ایک ہے، قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہیں، صحیح بخاری مسلم پر اجماع، تو امت کا یہ اجماع ہے، اور یہ اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ اور اجتہاد جو ہے تب ہوتا ہے کہ جب، مثال میں اس کی دیتا ہوں، ایک آدمی نے قبر سے عورت کو نکالا اور اس کے ساتھ گناہ کیا ہے، اب اس کی کیا صورت ہے؟ قبر سے اعضاء نکال کر بیچ دیتا ہے، ہڈیاں نکال کر بیچتا ہے، مردوں کے گوشت کھاتے ہیں، جدید پیش آمدہ صورت ہے نا۔ اب علماء ماہر قانون جو ہیں وہ بیٹھ کر اجتہاد کریں گے، قانون سازی کریں گے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ وہ قانون سازی کریں گے، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، اس طرح اس کو روکا جائے، تو یہ چیزیں ہیں جو اجتہاد کے اندر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سے پہلے جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ اجماع ہو نہیں سکتا، ان علماء کو اجماع کا پتہ نہیں نا۔ ایک چیز، ایک شخص، اس کا مثال تمام مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بغیر دلیل کے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اجماع نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اب وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، ہوا ہے اس پر، شیعہ بھی کہتا ہے۔ اور بیٹا ایک بات سمجھ، اجماع جو ہے، میں نے اس کی دلیل، تمام مسلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی رسول ہیں، اجماع نہیں ہے۔ آپ جب شعور میں آئے ہیں، آپ کے ابو یا میں نے یا جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، سب کو یہ تو نہیں کہا قرآن میں پڑھ لو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ کتنے ہیں؟ ہم سب کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی رسول، یہ اجماع ہے۔ اور کس کو اجماع کہنا ہے؟ شیخ صاحب رحمہ اللہ، ان کا جو مطلب معنی ہے وہ کچھ اور ہے، مطلب معنی کچھ اور۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ کو کس طرح پتہ لگا ہے؟ کوئی نص ہے اس پر؟ سبحان اللہ، زگ زیگ نہ کرے، ایسے 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 بات سیدھی کرے۔ بخاری، آپ نے کہا قرآن مجید کے بعد بخاری کا درجہ ہے،
تو اس عالم صاحب سے پوچھے نا کس طرح پتہ چلا ہے، کس کا اجماع ہے؟ آپ سمجھ آئیے بات کی جی۔ کس سے پہلے؟ امام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، قرات میں امام سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست کو خواب آیا کہ وہ اپنے دوست کے والد کو دیکھتا ہے جو وفات پا گیا، تو ان کے جو والد ہے وہ تھوڑا سا ہوا میں اونچائی پہ کھڑے ہیں ہوا میں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بیٹے کو جن کی جو والد ہے ان کے بیٹے کو سمجھاؤ۔ خواب کے اندر اگر میت کوئی نصیحت کرتی ہے تو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، ظاہر لفظوں پہ، ظاہر لفظوں پر جی۔ بعض اوقات اس کی تعبیر اور بھی ہوتی ہے، اپنے معاملات پہ غور کریں، ظاہر لفظوں پر اس پر عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھے، اس کو نہ بیان کریں، آپ دعا دیں اللہ اس کی حفاظت کرے۔ کوئی بڑا فتنہ ہے، بڑا فتنہ جی جی۔ اس اشرے میں آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں جی، یہ بھی ہاں اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آگاہ کریں، اسے کہیں اپنے معاملات کو دیکھے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ ایکسیڈنٹ دیکھنا، زخمی دیکھنا، خون دیکھنا، عزت بے عزتی ہو جانا، اس طرح کی چیزیں اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ جوتا جوتے کا اٹھایا جانا گزران تنگ ہے، گزر بسر انسان کا تنگ ہے، غربت، خامد کی سختی، اولاد کی نالائکی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ہاں جی ہوگا نہیں، 10 دن کی شرط اس پر نہیں ہے، یہی تو میں نے شروع میں بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط قربانی کرنے والے پر بیان کی ہے، جو قربانی کرنے والا نہیں۔ اب دیکھیں جو بندہ قربانی کرنے والا ہے، بال ناخن نہ کٹوائے حتیٰ کہ وہ ذبح کر لے۔ اب جو قربانی کرنے والا نہیں، اس پر پہلے شرط بھی نہیں ہے، اور قربانی کے انتظار کی پابندی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز پڑھے اور کاٹ لے۔ بھائی میری طرف سے یہ جتنے بندے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر عام و خاص کو دعوت، جس کے پاس گوشت نہیں ہے وہ آئے، میں انشاءاللہ الرحمن حاضر ہوں، اللہ نے جانور دی، جو میسر ہوگا پکا ہوگا وہ اس کے سامنے رکھ دیں گے، کچا ہوگا وہ پیش کر دیں گے جی انشاءاللہ جی۔ اگر ایک گھر میں 4-5 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی قربانی کرتا ہے تو سارے دن قربانی کا ثواب ملے گا یا صرف اس کو؟ اگر کھانا پینا اکٹھا ہے تو سب کو، اگر کھانا پینا اکٹھا ہے تو سب کو جی۔ سربراہ ہے، بچے تو مکلف ہی نہیں ہیں، بچوں پر کئی علماء کہتے ہیں سب تھے، بچیاں تھے بھی، بچے مکلف ہی نہیں ہیں، بالغ نہیں نہیں، جو قربانی کرنے والا ہے میرے بھائی، جو سربراہ ہے، سب کی طرف سے ہو جائے گی، لیکن وہ تو ثواب میں شامل ہے نا، ناخن بال کٹوانے کی پابندی میں سب شامل نہیں، قربانی کرنے والے پر پابندی ہے۔ اب سمجھ آئیے بات کی۔ اگر قربانی سے 1-2 دن پہلے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہی حالت میں نہیں قربانی کرتے تو پھر اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے جانور کی کہ بندے کی؟ بندے اچھا، جس نے نیت کیا ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے اور اس نے وہ حدیث کے مطابق عمل بھی کیا، جو اس نے 10 دن پہلے بال بھی اور ناخن بھی اتار دیے اور باقی نہیں اتارتے، بعد میں کسی اور کو کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ہو چھری پھیرنے والی بات نہیں ہے نا، وہ تو کسائی کرتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کس کی؟ اجازت لینے رہے ہیں جی، بھائی اجازت دے دی، ہاں ٹھیک ہے، اسے کہ پھیر دے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جو بھی ایک فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی
میرا اس سے زیادہ آتا ہے، اس کا مجھ سے زیادہ آتا ہے، تو میں 2 رکھوں، ان کی مشابہت بھی نہیں کرنی۔ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جو ہم یہ مناتے ہیں یہ تو سالگرہ وغیرہ مشابہت کی بات چل رہی تھی۔ کتنی پیاری بات کی ہے آپ نے، نبی علیہ السلام نے خود تعین کر دیا نا۔ ذرا سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، 2 نہیں۔ پہلے حدیث کی اصلاح کریں۔ فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن الطاسع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اب صحابہ کرام حضرت معاویہ صرف 10 کے روزے کے قائل تھے، عبداللہ ابن عباس 9-10 کے قائل تھے، نبی علیہ السلام نے 10 کا رکھا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ ممانت حدیث میں آئی ہے نا، اسی طرح ممانت حدیث میں آتی ہے۔ آپ میں ممانت بنا نہیں نہ سکتے۔ ممانت گناہ جو ہے نا، ممانت وہ قیاسی تو نہیں ہوتا۔ ممانت یہی تو پہلا اصول ہے کہ گناہ اللہ رسول نے بنانا ہے۔ ممانت، اب مثال کے طور پہ کافر کپڑے پہنتے ہیں، ہم ننگے ہو جائیں؟ بتائیں۔ وہ کھانا کھاتے ہیں، ہم بھوکے مر جائیں؟ ایک اور جگہ بھی نبی نے فرمایا کہ جو یہودی ہیں وہ بغیر ٹوپی کے پہنتے ہیں وہ دستار، اور ہمیں ٹوپی رکھ کے اوپر سے بھی۔ یہ نہیں ثابت۔ مولانا صاحب ادھر بیٹھتے ہیں نا، اللہ آپ کو توفیق دے علم کو اور آپ سیکھیں۔ حرام اللہ رسول نے بنانا ہے، مولوی نہیں بنانا۔ ان مولویوں نے سختیاں کر کر کے ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھر کا حسن برباد کر دیے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم حرام، سارے پتر دیندار نے پیو فٹنو فٹے منہ نہیں کو پوچھدا، انہیں بڈھی کیتی وہ لے گیا، انہیں کیتی وہ لے گیا، ماں پیو کتے جائے گا؟ مولویاں۔ اس تو بعد برات حرام، نیوندرا حرام۔ کیسے مجھے بتائیں نا، ہن ہسن تے بھی پابندی ہے؟ انہوں نے دل کرتا ہے بھی 8 سال پڑھ کے کوئی بندہ ہنسے بھی نہ۔ یہ معاشرتی حسن ہے، خوبصورتیاں ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، یہ پوچھے علماء سے یہ حرام ہے؟ حرام ہے، کس آیت حدیث میں ہے؟ حرام ہے، آیت حدیث میں نہیں ہے۔ حرام کی علت ہے اس میں؟ نہیں، کوئی چیز ہو سکتی ہے نا، کوئی بھی نیا عمل ہو سکتا ہے۔ مثال ویلنٹائن ڈے ہے، کامن سینس بات ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ویلنٹائن ڈے کسی آیت حدیث میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ فطرتی بات ہے، فوراً ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ حرام ہے نا؟ حرام ہے۔ کیوں؟ علت حرام کی کیا ہے؟ فحشی۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ آئیے؟ ویلنٹائن ڈے قرآن حدیث میں نہیں، لیکن حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس میں کون سی علت موجود ہے؟ فحشی کی۔ اب یہ چیز اصول ہے اسلام کا کہ حرام یا اللہ رسول بتائیں گے یا اس میں حرام کی علت ہوگی۔ اس میں کیا ہوگی؟ حرام کی علت۔ یہی اصول سالگرہ پہ لگنا ہے، یہی ویلنٹائن ڈے پہ لگنا ہے، اور جتنے بھی تہوار ہیں ان سب پہ لگنا ہے۔ نتیجہ 10واں دن پہ اب سنیں کتنی پیاری بات ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں میت کی تدفین کے بعد اکٹھ کرنا، لوگوں کو بلا کر اکٹھ کرنا، ہم اس کو کفر سمجھتے تھے۔ حدیث میں ممانت ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو لیٹ معلوم ہو گیا ہے، ان کے یار دوست ہیں، دور سے آتے ہیں، اگر وہ آتے رہتے ہیں کہ تعزیت کے لیے یا پھر شریعت نے تعزیت کی کوئی تاریخ تو متعین ہی نہ کی بیٹا، بات سمجھو۔ ایک بندے کو سال کے بعد پتہ چلتا ہے، ایک کو 5 سال کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تعزیت کرنے والوں کے لیے کوئی شریعت نے ٹائم نہیں مقرر کیا کہ بھائی تیجے دن تعزیت ہے تو اس کے بعد کوئی تعزیت نہیں۔ تعزیت کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ مولویاں بنایا ہے۔ جے تیجے دن آ گئے تھے تعزیت بد ہوا ہے، تو ساڈے مرنے تے نہیں آیا۔ بات کی سمجھ آئیے؟ کوئی چیز حرام اللہ رسول بناتے ہیں، پیش آمدہ جو چیزیں ہیں ان کو اگر کسی نے حرام کہنا ہے تو اس کے اندر حرام کی علت کا ہونا ضروری ہے، جس کی مثال ویلنٹائن ڈے ہے۔
اس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں۔ حرام کیوں ہے؟ اس کے اندر فحاشی ہے، میراتھن ریس ہے، حرام ہے میراتھن ریس، بیبیاں دی ریس ہے، کیوں؟ فحاشی ہے۔ ہر مولوی کو مسئلہ نہ پوچھو، ذمہ دار مولوی اصل چیز یہ ہے، ہر آدمی اپنی سوچ کا خراب اصل جو ماہر ہے نا، علماء، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا کریں، جو حلال و حرام کو جانتے پہچانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے بھئی کوئی چیز گناہ کیسے ہے، حلال کیسے ہے، حرام کیسے ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آنکھ خراب ہو تو آپ چلے جائیں دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس کہ جناب میری آنکھ خراب ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر۔ اصل چیز ہے ماہر فن سے آپ بات کریں۔ چرانا نہیں چاہیے، شرعاً نہیں درست۔ بات یہ ہے وائی فائی جو ہے وہ کسی کی ملکیت ہے، ملکیت، وائی فائی کسی کی ملکیت ہے، کسی کی ملکیت کو چرانا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اجازت لیں، اجازت کے بغیر پراکسی لگانا، اس کو توڑنا، اس کے کوڈ کو توڑنا، کسی اس کے ملازم کے ذریعہ اس کو حاصل کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ چوری کے زمرہ میں آئے گا۔ مانگ جو ہے، فرق جو ہے وہ درمیان میں سے مانگ نکالنے کو نہیں کہتے، مانگ نکالنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ درمیان میں سے آپ نکال سکتے ہیں اور دائیں طرف نکال سکتے ہیں۔ دائیں طرف کا کیا آپ کے پاس؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے کنگھی کی ابتدا کرتے تھے، دائیں طرف سے۔ جو بائیں طرف سے آتی ہے نکالنے کی، جو بائیں طرف سے نکالتے ہیں کیا آتی ہے، ان کی عادت ہو؟ میں ان پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگا سکتا، یعنی میں کیسے فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ کرنا چاہیے۔ میں ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ میرے نام کے ساتھ مفتی نہ لکھا کریں، لست بمفتی ولا بشیخ، میں طالب، چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس طرح کے الفاظ نہ لکھا کریں۔ خطبہ جمعہ میں نے بتایا ہے بڑے جانور سے عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ آج مجلس ختم کر دیں، باقی ذرا کام ہے کوئی، پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ سبحانک اللہم۔